بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو آج جو ہم ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ اسنیکس کی ریسپی ہے، بڑے ہی کمال، ذائقے دار، دکھنے میں بھی لاجواب، اور ذائقے میں ایسا کہ آپ بولیں گے کہ واقعی میں کچھ چیز تیار ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میں نے آلو جو تھے وہ بوائل کر لیے تھے۔ اب میں نے یہاں پر 3 درمیانے سائز کے آلو جو ہیں وہ لے لیے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا تاکہ مجھے میش کرنے میں اس کو آسانی ہو جائے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ جو ہم نے 3 آلو لیے ہیں، اور اس کو ہم فورک کی مدد سے میش کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس میشر ہے، تو میرے پاس میشر نہیں ہے، تو میرے پاس یہ فورک تھی، تو میں نے اسے فورک سے ہی اس کو اس طرح میش کر لینا ہے میں نے اچھی طرح سے، تاکہ کوئی گٹلیاں وغیرہ اس میں باقی نہیں رہیں۔ یہ دیکھیے اب اس پہ ہم بڑے ہی سمپل سے مسالوں کو ٹچ دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ میری فیوریٹ شملہ مرچ میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کروں گا، اور آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی فیوریٹ سبزی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا یہاں پر میں نے اس میں دھنیا، 1/4 ٹی اسپون لال مرچیں، اور 1/4 ٹی اسپون اس میں نمک، اور 1/4 ٹی اسپون اس میں چاٹ مسالہ، بس یہاں اس سے زیادہ اور کوئی مسالے ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا پاس سبزیاں ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو آپ اس میں اور سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، گاجر ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس میں بند گوبھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اب جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے، وہ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے 2 بریڈ کی سلائس لے لینے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کنارے کاٹ سکتے ہیں، میں کنارے نہیں کاٹوں گا، کیونکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کناروں سے۔ اگر آپ نہیں کھاتے کنارے، آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کنارے کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے چلی گارلک سوس کا استعمال کیا ہے، آپ نارمل کیچپ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد جو ہم نے یہ آلو کا جو بیٹر تیار کیا تھا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر فل کر دینا ہے۔ یہاں سے میں ایک اسپیچولا کی مدد سے اس کو طریقے سے اس کے اوپر لگا دوں گا سارا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بالکل برابر آپ نے اس کو یہ دیکھے لگا دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سلائس بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو پریس کرنا ہے، تاکہ جو ہماری جو ڈبل روٹی ہے، جو ہمارا ایک سینڈوچ ہے، وہ اچھی طرح سے چپک جائے۔ اس کے بعد میں اس کے 4 پیس کر لوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے 2 پیس بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی، اور میں اس کے 4 پیس کر لوں گا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے 4 پیس کر لیے ہیں میں نے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے 8 پیس بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے بہت ابھی تھے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب نیکسٹ ٹائپ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیا ہے، اور یہاں پر اس میں 3 سے 4 ٹیبل اسپون بیسن کے ایڈ کروں گا۔ اگر آپ کے پاس بیسن نہ ہو تو آپ یہاں پر آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں بیسن کا استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میں 3 سے 4 ٹیبل اسپون کا بیسن لے لوں گا، اور بیسن کے بعد اس کے اندر میں تھوڑے سے ہلکے پھلکے مسالوں کا ٹچ دوں گا۔ تو یہاں پر ہم نے جو بیسن نکالا، اس میں ہم ہلکا پھلکا سا ٹچ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں دھنیا شامل کر دیں گے، تاکہ تھوڑی سی خوبصورتی آ جائے۔ اور اس کے بعد یہاں پر میرے پاس تھوڑی سی سونف اور ثابت دھنیا ہے، اس کو میں کرش کر کے اس میں شامل کر دوں گا۔ بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی جس کی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں، پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن میں اس میں اتنا کو شامل نہیں کروں گا، صرف یہ چند چیزیں شامل کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دینا ہے، 1/4 ٹی اسپون اس میں نمک، زیادہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے سینڈوچ کے اندر بھی نمک ہے۔ اور اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کا ایک لکوڈ تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، تاکہ جو اس کی کوئی گٹھلیاں وغیرہ جو اس میں بیسن میں وہ نہ بنے، اور بالکل اسموتھ سا ہمارا جو بیسن کا لکوڈ ہے وہ تیار ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ بیٹر کو تیار کرنا ہے، اور اس کی آپ تھکنیس دیکھ سکتے ہیں کہ نہ زیادہ یہ لکوڈ کی طرف ہے، زیادہ پتلا ہے، نہ زیادہ گاڑھا ہے، نارمل اس کا اسموتھ سا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں کلر کے لیے ہم یہاں پر تھوڑا سا اس میں زردے کا رنگ شامل کر دیں گے، بالکل ایک چٹکی کے برابر زردے کا رنگ جو ہے وہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں۔ اگر آپ آپشنل ہے، اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ نہ کریں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر میں نے زردے کا رنگ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گا۔ اور یہ دیکھیں آپ کلر چیک کریں کہ کلر کتنا خوبصورت جو ہے اس کا آ گیا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا بہترین اور اچھا کلر اس کا آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے، اس کے بعد کڑھائی کو ہم آئل جو ہے وہ ہم نے گرم کر لیا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس سینڈوچ بنے ہوئے تھے، جو ہم نے ڈبل روٹی اور آلو کو لگا دیے تھے بیچ میں، اب اس کو ہم اس بیٹر میں ڈبوئیں گے۔ یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح سے اس طرح اس کو لگانا ہے،
بیسن کے اندر. یہ دیکھیں اچھی طرح سائڈیں بھی لگانی ہے آپ نے تاکہ کوئی جگہ اس کی خالی نہیں رہے. یہ دیکھیں اس طرح سے لگا کر آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو کڑھائی میں ڈال دینا ہے. اور جی یہاں آپ نے ایک چیز کا جو خیال رکھنا ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا آئل ہے وہ بالکل ٹھنڈا نہ ہو. اگر آپ کا آئل ٹھنڈا ہوا تو آپ کے جو سینڈوچ ہیں یہ سارا آئل پی جائیں گے اور ریسپی بالکل اچھی نہیں بنے گی. تو آپ نے میڈیم اس کا جو فلیم رکھنا ہے تاکہ آئل ہمارا گرم رہے. اس کے بعد 4 سے 5 منٹ اس کا جو ٹائم ہے فرائنگ ٹائم اس کا 4 سے 5 منٹ ہے. 2 منٹ بعد آپ نے اس کے سائڈوں کو چینج کر دینا ہے. یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اس کی سائڈوں کو جو ہے وہ چینج کر دینا ہے. چلیں جی اس طرح سے بڑے ہی آرام سے اس کی سائڈیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اس کو بھی ہم یہاں سے بھی اچھی طرح سے کوک کر لیں گے. یہ دیکھیں جی 5 منٹ ہو چکے ہیں اور بڑے ہی کرسپی سے ہمارے جو سینڈوچ ہیں یا آپ اس کو بریڈ پکوڑا کا نام بھی دے سکتے ہیں, بریڈ سینڈوچ کا بھی نام دے سکتے ہیں. اور بڑے ہی لذیذ ہمارے جو سنیکس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں. چلیں جی اب اس کو ہم کڑھائی سے باہر نکال لیتے ہیں اچھی طرح سے, اور جب میں سارے فرائی کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ بہترین طرح سے تیار ہو چکے ہیں. اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی ضرور کیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں لوگوں کا بہت خیال رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں, تو جب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.